محترم ناظرین کتاب ہے الاحادیث المختارہ، الاحادیث المختارہ ضیاء المقدسی. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہ جزء اول ہے اس کتاب کی، 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خزر. یہ عبد الرحمن بن عوف کی حدیث ہے ابو بکر سے. یہ حدیث نقل کرتا ہے، حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے، صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے. بھائی یہ لوگوں کو پہلے میں کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ عزت سے بات کرنا سیکھو. آپ بھلے ہی نہیں مانتے ہو، کم سے کم عزت و احترام سے اپنی بات رکھنا سیکھو. چلو بات سنیں گے. تین چیزیں یہ ہیں کہ کاش میں ان کو انجام نہ دیتا. فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ، اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیت اقدس کو، ان کے دروازے کو، ان کے در کو بے پردہ نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبِ، اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتا ہے ھذا حدیث حسن عن ابی بکر، یہ حدیث حسن. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اکابر ذہبی، بہت ابن حجر اسقلانی، بہت ساروں نے تصریح کیا ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح. سن رہے آپ لوگ، امام ذہبی، ابن حجر الاسقلانی، نام سنا نا آپ نے؟ چلو اب پھر سے سن لو. کہ اس کتاب کی ساری احادیث اور آپ کے اکابر ذہبی، ابن حجر الاسقلانی، ذہبی ابن حجر الاسقلانی، یہ جو دو نام انہوں نے لیا. چلو جائزہ لیں گے. یہ کتاب ہو رہی ہے الاحادیث المختارہ، اور یہ ہے جو روایت وہ بتا رہے ہیں. لیکن جو چیز نہیں بتا رہا ہے شخص، وہ کیا نہیں بتا رہا ہے؟ دیکھو یہاں پہ نیچے دکھ رہا ہے آپ کو، فٹ نوٹ دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو، 12 نمبر نیچے دیکھو فٹ نوٹ. اسنادہ ضعیف، دیکھو یہ نیچے، ہاں اسنادہ ضعیف. جو پیج وہ بتا رہا ہے، میں ابھی دوسری چیزیں نہیں کر رہا ہوں، جو اس نے ذکر کیا اسی سے ہم اس کو غلط ثابت کریں گے. یہاں پہ جو پیج وہ دکھا رہا ہے اس کے نیچے کے حصے میں خود دیا ہوا اسنادہ ضعیف. جو محقق ہے ڈاکٹر عبد الملک بن عبداللہ بن عمر الدہیش، تو انہوں نے بتایا کہ اس کی جو سند ہے ضعیف ہے. یہ ایک آپ کو چیز ملی. اور احادیث المختارہ کے اندر جو امام ضیاء الدین المقدسی نے کوشش یہ کی کہ وہ ساری صحیح حدیثوں کو جمع کرے. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ 643 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اس کتاب کے اندر جو سندیں ہیں وہ بہت لمبی جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک. اب ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک محدث کوشش کرتا ہے کہ وہ صرف صحیح حدیثیں جمع کرے، لیکن اس میں ضعیف حدیثیں بھی آتی ہے. ایسا ہوتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں. امام حاکم کی مستدرک الحاکم کے اندر ان کی بھی کوشش تھی کہ صحیحین کے اوپر جو شرطوں پہ جو حدیثیں پوری ہوتی ہے، جو شرطوں پہ اترتی، وہ حدیثوں کو وہ جمع کریں گے، لیکن اس میں ضعیف حدیثیں اور کوئی موضوع حدیثیں بھی موجود ہے کچھ. تو یہاں پر امام حاکم رحمہ اللہ کی بھی کوشش کا ایسا ہوا ہوتا ہے. تو ایک ہے کوشش کرنا جو یہ بات کو یہ ٹویسٹ کر رہا ہے. دیکھو ایک ہے صحیح حدیث جمع کرنے کی کوشش، ایک ہے صحیح حدیث ملنا. جیسے امام ابن حبان کی صحیح ابن حبان میں، یا امام ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ میں، اب یہ سب کی کوشش کیا تھی؟ صحیح حدیثیں جمع کرے، لیکن اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہے. مانی ہوئی بات ہے یہ، اور یہ بات یا تو یہ جانتا نہیں ہے، یا یہ بتانے میں چھپا کر کے اس بات کو، اپنے پوائنٹ کو کیسے بھی صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے. آگے دیکھیے، یہ جو حدیث ہے اس کے اندر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اس کے اندر آپ کو مل رہا ہے کہ علوان بن داود البجلی، یہ جو راوی ہے، اس کے بارے میں یہ دیکھیے کون سی کتاب ہے. یہ جو ایرو ہے نا اوپر رائٹ سائڈ پہ جو ایرو دیکھ رہے ہیں، کتاب لسان المیزان، امام ابن حجر الاسقلانی. سن رہے ہیں آپ لوگ کیا نام دیا تھا اس نے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوری کتاب میں صرف صحیح حدیثیں کہا نا. اب دیکھو یہاں پر علوان بن داود البجلی کے تعلق سے خود امام ابن حجر الاسقلانی کیا جمع کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ قال البخاری علوان بن داود ویقال ابن صالح منکر الحدیث. امام ابن حجر کی بات، کیونکہ اس نے نام لیا نا امام ابن حجر کا، میں نے نام لیا، جو نام وہ خود لے رہا ہے حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹ بیان کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری حدیثیں صرف صحیح ہے، ساری حدیثیں صحیح ہے. یہاں پہ خود اسی اسپیسیفک خاص حدیث کے تعلق سے
امام ابن حجر اسقلانی امام بخاری کا قول جمع کر رہے ہیں کہ یقالو ابن صالح منکر الحدیث، کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے. کس کا قول ہے؟ یہ امام بخاری کا قول ہے. وقال العقیلی لہو حدیث لا یتاب علیہ، وہ ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے جو لا یتاب علیہ، کوئی بھی اس کی مطابعت میں بیان نہیں ہوتی، کوئی اور اس حدیث کو نہیں بیان کرتا ہے. ولا یعرف الا بہ، اور وہ حدیث اس کے سوا کسی اور سے نہیں ملتی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کون سی جر ہے؟ مفصل یعنی واضح کلیئر جر ہے کہ وجہ کے ساتھ میں بتا رہے امام عقیلی. وقال ابو سعید بن یونس منکر الحدیث، ابو سعید بن یونس نے کیا کہا؟ منکر الحدیث. یہ سب کون جمع کر رہے ہیں؟ امام ابن حجر. اور حدیث کے یہ دیکھو اس کے آگے کیا دیا ہے، اس کے آگے یہ سیم حدیث آپ جو نیچے پڑھو گے تو جو حدیث یہ پڑھ کے بتا رہا ہے وہی واضح وہی حدیث ذکر ہے، بلکہ الٹا. یعنی ایسا نہیں کہ حدیث نہیں ذکر ہے، صرف راوی کے بارے میں بات دی ہوئی ہے، جو راوی کے بارے میں بات ہے اور مثال کے ساتھ میں دی ہوئی کہ اس کی جو ایک حدیث ملتی ہے، یہ ایک حدیث یہ اس نے بیان کی ہے کون سی؟ ابو بکر کے 3 افسوس کے تعلق سے. اچھا دوسری کتاب دیکھیے. اب دیکھیے کیا معاملہ ہے. جو نام اس نے لیا اسی نام سے، جو پیج اس نے بتایا اس میں ہی نیچے دیا تھا اسنادہ ضعیف، اور جو نام لے رہا ہے اب یہ دوسرا نام امام ذہبی کا نام، کتاب المیزان الاعتدال، امام ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال میں وہی کوٹیشن جو آپ نے ابن حجر سے سنا وہی امام ذہبی سے بھی ملتا ہے سیم. تو علوان بن داود کے تعلق سے جو بات ہے اور اس حدیث کے تعلق سے یہ بات جو نہیں بتا رہا ہے، امام احمد کا قول ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہو ابن رشدین کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن صالح سے علوان بن داود کی حدیث کے بارے میں پوچھا، کے بارے میں جو علوان بن داود کی حدیث کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ یہ موضوع حدیث ہے ان کا. ہاں احمد بن صالح کا کہنا ہے یہ موضوع حدیث ہے، ایک جھوٹ ہے جو لکھا بھی نہیں جانا چاہیے، نہ پڑھا جانا چاہیے، نہ بیان کیا جانا چاہیے. اور امام العقیلی کیا کہتے ہیں کہ علوان بن داود البجلی یہ اس کی حدیث کی مطابعت نہیں ملتی، اور الحیثمی نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا. مطلب میں نے آپ کو راوی کا پرابلم بھی بتا دیا، محدثین نے جنہوں نے حکم لگایا کہ حدیث ضعیف ہے، اور موجودہ زمانے میں کئی سارے آپ کو ملیں گے، موجودہ زمانے کے بھی محققین ملیں گے، اور آپ کو پرانے زمانے سے بھی اس حدیث کے بارے میں امام احمد جیسا بڑا نام بھی ملتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب آگے جو یہ ابن حبان کی کہ ابن حبان نے توثیق ذکر کی ہے، تو آپ سب کو یہ بات تو پتا ہونا چاہیے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایسے جو یوثق المجہولین کہ جو مجہول ہوتے ہیں ان کی بھی توثیق وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے امام ابن حبان کے ذکر کرنے سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. اور یہ چیز خود آپ دیکھ رہے ہو جو بات مل رہی ہے. اور یہ حدیث کے بارے میں جو بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا جوش سے بیان کیا جا رہا ہے، یہ فرسٹ حدیث ہے جس کا ہم نے جواب دیکھا، لیکن جو 4 حدیث ہیں اس بارے میں ہم اس کا جواب دیکھیں گے ابھی، کیونکہ وقت کا پروگرام کا کم بچا ہے، اور کیونکہ شیخ شعبان اور شیخ سرفراز اور شیخ کفایت اپنی ویڈیوز کا جواب پیش کرنے والے ہیں. تو میں آج کے لیے اتنا بتا رہا ہوں، اگلے ہفتے ہم اس کی باقی کی 3 ویڈیوز کا جواب دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کس طرح ایک بے بنیاد الزام لگایا جاتا ہے، اور صرف ہوائی دعویٰ کیا جاتا ہے جس کی کوئی مستند صحیح ثبوت نہیں ہے.